السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج آپ کو پتہ ہے کہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور سفر میں بہت سارے صوفیاء اور اولیاء ان کا عرس اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ تو آج اس چھوٹی سی نشست میں میرا ایک میسیج ہے یا میرا ایک ٹاپک جو ہے وہ آج کیا ہے کہ عرس پر جانے کی تیاری کیا کرنی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، عرس پر جانے کی تیاری بڑی پیاری ہے۔ اگر ہم اس کو دل میں جگہ دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عرس پر جانا ہے تو آپ 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے آپ ایک لسٹ بنائیں کہ میں نے عرس پر جانے سے پہلے 2 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، میں اتنے 1000 دفعہ درود پاک پڑھوں گا، میں اتنے 1000 دفعہ استغفار کروں گا، ٹھیک ہے، اتنی تسبیحات پڑھوں گا، اتنی چیزیں پڑھ کر میں جب بزرگوں کے عرس پر جاؤں گا، ان کی قبر پر جاؤں گا، تو یہ سارا کچھ وہاں پر جا کر میں ان کو ایصال کروں گا، یعنی اس کا ثواب ان کو بھیجوں گا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے عرس بنانے کا۔ ڈھول بجانے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، قبروں پر چادر چڑھانے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، شہنائیاں بجانے سے اور وہاں پر جا کر چراغ جلانے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اگر صاحب قبر کو بھی آپ راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھی آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے عرس پر جانے کا کہ وہاں پر جانے سے پہلے اور وہاں پر جا کر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں، آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور وہاں پر جا کر یہ سارا کچھ ایک گفٹ اور تحفہ بنا کے صاحب قبر کو پیش کریں۔ تو یقین جانیں صاحب قبر شاید آپ ہی سے سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اس میرے مرید نے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو ان جو لغو چیزیں ہیں، جو خرافات ہیں، ان کو چھوڑیں اور صحیح طریقے سے عرس کو منانے کی تیاری کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔